نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال، یوسف نے کہا، ربی اے میرے رب، السجن قید خانہ، احب زیادہ محبوب ہے، الیہ میرے نزدیک، مما اس سے جو کہ یدعوننی وہ سب عورتیں بلاتی ہیں مجھے، الیہ اس کی طرف، وَإِلَّا اور اگر نہ، تصرف تو پھر ہٹائے گا، عنی مجھ سے، کیدہن ان کا فریب، اصبو تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَکُن مِّنَ الْجَاہِلِینَ اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ فاستجابا چنانچہ قبول کر لی، لہو اس کی، ربہ اس کے رب نے، فصرف پس پھیر دیا ہٹا دیا، عنہ اس سے، کیدہن ان عورتوں کا فریب، انہ بے شک وہ، هو السمیع العلیم وہ خوب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ الی مکتوب الی، مرسل الی اور داعی علی الخیر، تصرف صرف نظر، من جانب، من جملہ، من حیث القوم، الجاہلین جاہل، مجہول جہالت، فاستجابا جواب، مستجاب الدعوات، فصرف صرف نظر کرنا، سمیع سماع و بصر قوت بصارت، سماعت آلات اعلی سماعت، علیم علم، تعلیم، معلم، معلوم۔ عربک کے ورڈ دیکھیے آیت مبارکہ کے حصے میں، سجنہ قید خانہ، قیدہ فریب، اصبو میں مائل ہو جاؤں گا، قیدہ فریب، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ سارا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی نے وہاں کی عورتوں کو دعوت دی جو الزام لگا رہی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ ان سب نے کہا، مائل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں نا کہ آج کے دور میں بھی گناہ ایسے ہی سر چڑھ کے بولتا ہے کہ لوگ شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کی تشہیر کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی بھی گناہ گار تھی، قصوروار تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے سب کی دعوت بھی کی، سب کو ساتھ بھی ملا لیا، اور اسی طرح سے آج کل بھی یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے۔ اور پھر دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے نہ وہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو ضرور بالضرور وہ قید کیا جائے گا، یعنی گناہ بھی خود کر رہی ہے اور دھمکی بھی اس کو دے رہی ہے کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو ضرور ان کو قید کیا جائے گا اور ضرور وہ ہوگا بے عزت ہونے والوں میں سے۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ ساری سچویشن دیکھی تو کہا، اے میرے رب، قید خانہ زیادہ محبوب ہے مجھے اس سے جو کہ یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس کی طرف، یعنی جو عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے بلاتی ہیں مجھے اس سے بہت زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں قید کر دیا جاؤں، اور اگر نہ تو پھیرے گا ہٹائے گا مجھ سے ان کا فریب، یعنی اگر تو مجھ سے ان کا فریب یعنی کہ ان کے دھوکے کو نہیں ہٹائے گا تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ یعنی ظاہر ہے یہ ایک جماعت کی صورت میں اکیلا ہوں، شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، گناہ کی طرف اٹریکشن فطری طور پہ موجود ہے، اگر تو ان کا فریب مجھ سے نہیں اٹھائے گا تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور پھر میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خود گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے تو بچ سکیں گے، یعنی ہماری قوت، ہماری صلاحیت، ہماری اپنی کوشش موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ دنیا جہان ہمیں جو مرضی کہے ہم نہیں رکیں گے جب تک کہ ہماری اپنی کوشش نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی دعا قبول کر لی، پس پھیر دیا اس سے ان عورتوں کا فریب، یعنی اس عورتوں کا فریب جو اس سے پھیر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کے فروغ کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس طرح کی سچویشن میں کہ جب انسان کے گناہ کی طرف مائل ہونے کے امکانات ہوں، ان کو اس کے مقابلے میں کوئی ڈگری، کوئی اسکالرشپ، کوئی پوسٹ، کوئی کچھ مل رہا ہو، تو اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت گناہ کی طرف مائل ہونے سے، کیونکہ یہ چیزیں تو عارضی ہیں، جبکہ اگر ہم گناہ کی طرف مائل ہو گئے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی جان نہیں چھوڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی، گناہوں سے نفرت کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ آیت دیکھیے، ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے، من بعدی، اس کے بعد، ما رأوا، اس کے بعد کہ رأوا الآیاتی، کہ انہوں نے دیکھ لیں کئی نشانیاں، لیسجننہ، کہ ضرور بالضرور وہ قید کر دیں اسے، حتی حین، ایک وقت تک۔ پہلے ہم اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ بدا، بادی نظر، راؤ، رویت باری تعالیٰ، مرئی اشیاء، حتی، حتی کہ حتی الامکان، حتی الوسیع، دخلا، داخل، داخلہ اور وزیر داخلہ، یہ ورڈز ہمارے آج کے سبق میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یسجنن، قید کر دیں گے، حین، ایک وقت تک۔ اب یہ دیکھیں کہ پیغمبر کی شان کہ اس نے دنیا کے فائدے، دنیا کے اٹریکشن، سہولتیں، ہر چیز کو پس پش ڈال دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس طرح کی زندگی سے بہتر ہے قید میں رہنا، اللہ تعالیٰ مجھے قید میں ڈال دیں، کیونکہ پہلے تو ایک عورت تھی اور اب یہ ساری عورتیں مل چکی ہیں اور سب کی یونٹی ہے، تو میں برائی سے کیسے محفوظ رہ سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور پھر ظاہر ہوا ان کے لیے اس کے بعد جو انہوں نے دیکھ لی کئی نشانیاں، یعنی پھر ان کے لیے کچھ اس طرح کا بھی ہوا کہ ان کو پتہ چل گیا، ان کو احساس ہو گیا کہ واقعی جو ان کی دعا ہے وہ قبول کر لی گئی ہے، اور کچھ نشانیاں ایسے بھی ملی کہ ان کو قید کیا جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، حتی حین، ایک وقت تک، یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھیں گے کہ اب ان کا باہر آنا بہتر ہے تو ضرور وہ آئیں گے اور آ کر باقی معمولات زندگی ادا کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات قابل ذکر یہ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے قصے کو اس طریقے سے اس وے میں نہ پڑھیں کہ ہم ایک قصے کے طور پر کہانی کی صورت میں، یا یہ کہ ہمارے لیے وہ ہو کوئی اس طرح کا کہ جی عشق معشوق والی بات، اس میں بہت بڑے اخلاقی سبق ہیں، یہ قرآن کا واقعہ ہے، اس میں بہت سارے سبق ہیں اگر ہم ان سے لینا چاہیں۔ اور ایک اور چیز دیکھیے کہ ہمارے میڈیا نے اس کو بھی ڈرامائی صورت میں ادا کروایا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر ہم اپنے بچوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن سے سناتے ہیں، بچوں کے کانسیپٹ میں وہی یوسف آئے گا جو کہ وہاں فرضی کردار ہے، ایک پیغمبر، بہت اعلیٰ مرتبہ، رب کے مقرب بندوں میں سے، اس کی یوں تشہیر مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کریں، ہمیں اپنے متقین بندوں میں داخل کریں، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، ہم بھی اپنے آپ کو زندگی کے ہر قدم پر گناہوں سے بچائیں اور گناہوں کی طرف مائل ہونے سے بچیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔